الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں نماز فجر کو باجماعت مسجد میں آ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ان کے اس احسان پر، اس فضل پر جتنا بھی اللہ کا شکر ہم ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، ہمیں چنا کہ ہم نماز فجر باجماعت آ کر مسجد میں ادا کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں کتنی زیادہ نماز کی اہمیت اور کس قدر اس پر زور دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے دین کا ستون اور اسلام کا دوسرا رکن قرار دیا گیا ہے. اور خاص طور پر بعض نمازیں بعض نمازوں سے افضل اور ان کے متعلق انتہائی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور انہی نمازوں میں سے ایک نماز فجر ہے جو ابھی اللہ کی توفیق سے ہم نے ادا کی ہے. یہ کیسی نماز ہے؟ صحیح احادیث مبارکہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ادا کرنے والے اور اس کے ادا نہ کرنے والے دونوں کے متعلق بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک مختصر سی حدیث پاک اس بارے میں سنتے ہیں جسے ائمہ حدیث نے مختلف صحابہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله ومن أخفر ذمة الله قبح الله في النار على وجهه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی گویا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ کی سپرداری میں آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان اور اس کی حفاظت کرنے والا بن گیا. یہ تصویر کا ایک رخ. دوسرا رخ کہ جس نے اللہ کی ذمہ داری کو توڑا، اللہ کی حفاظت میں نہ آنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے. اب یہ حدیث پاک دونوں رخ لیے ہوئے ہے. پہلا رخ بہت بڑی بشارت، خوشخبری کہ فجر کی نماز پڑھنے والا سارا دن 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کا ذمہ لے، کسی کے نگہبان بنے، تو پھر اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے سارے کام انہی کے فضل و کرم سے بخیر و خوبی سر انجام پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے میزبان ہیں، تو ان جیسا میزبان کسی مہمان نے نہ دیکھا اور ان جیسی میزبانی کوئی کر سکتا ہی نہیں. تصویر کا دوسرا رخ کہ جس نے اللہ کی حفاظت کو توڑا، اس سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں. دو ہم سنتے ہیں. ایک یہ کہ جو بندہ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے وہ خود اللہ کی حفاظت میں آنے سے انکار کرتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں آپ کی حفاظت چاہیے، میں اکیلا ہی اپنے زور بازو پر، اپنی عقل کل پر اپنے لیے کافی ہوں. تو جو خود دانستہ شعوری طور پر نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے سے دور رہتا ہے، تو گویا اس نے خود
اللہ کی حفاظت میں آنے سے انکار کیا، اور جو اللہ کی حفاظت میں آنے سے انکار کرے منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ پہلا مطلب۔ دوسرا معنی جو محدثین نے بیان کیا اس حدیث پاک کا وہ یہ کہ جب کوئی بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں، اب دن بھر کوئی دوسرا بندہ اس نماز ادا کرنے والے کو تکلیف پہنچائے، اذیت دے، لڑائی کرے، تو گویا اس دوسرے بندے نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار کو، سرکل کو، دائرے کو توڑنے کی کوشش کی کہ اللہ نے فرمایا میرا یہ بندہ میری حفاظت میں ہے، لیکن اس سے لڑائی کرنے والا گویا اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ اگرچہ آپ کی حفاظت میں ہے لیکن مجھے آپ کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی نگہبانی میزبانی مجھے اس کا کوئی پاس نہیں، میں اس سے ضرور لڑوں گا۔ تو گویا جو بندہ اس نماز پڑھنے والے سے لڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں گرائیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ نمازوں کو باجماعت مسجدوں میں آ کر ادا کرنے والے ہیں انہیں اپنا اخلاق، اپنے معاملات، اپنا کردار بہت بہترین، اعلیٰ، صاف ستھرا رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ یہ نہ ہو ادھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، ادھر مسجد ہی میں لوگوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، ادھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، ادھر مسجد سے باہر نکل کر گالی گلوچ شروع کر دی۔ اس لیے تو نماز سے کچھ فائدہ نہیں پایا، جبکہ نماز اس کا حقیقی مقصد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس نے باہر نکل کر نماز پڑھ کے دغا بازی کی، گالی گلوچ کی، غیبت کی، فریب، فراڈ، جھوٹ، تو گویا اس نے نماز کو بے روح کر دیا۔ تو نمازی خود بھی اس بات کا خیال رکھے کہ کسی کو اس بات کی دعوت نہ دے کہ اس سے لڑتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ساری زندگی تمام نمازوں کو اور خصوصاً نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے جو فوائد، ثمرات جو ابھی ہم نے سنے اور جو نہیں سنے، جو دوسری احادیث میں موجود ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان سے کما حقہ ہمیں فیضیاب اور مستفید فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن بیماریوں میں، آفات میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری تمام فریادوں کو، التجاؤں کو، نیک حاجات، ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔